السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اس کو مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح کے وقت حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت دہیہ قلبی آپ کے دروازے پر ہیں، اللہ کیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں آپ کیا حکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کہتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ ہے اور بھی جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دہیہ کیسا گناہ ہے، بتاؤ۔ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دہیہ قلبی روتے ہوئے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، مجھے ذرا سا ترس بھی نہ آیا۔ میں نے کہا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ
حضرت دہیہ کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو میری بیوی میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیہ نہ مارنا اسے، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جاتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی۔ کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائے نا بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں گڑھا؟ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے اتنا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی سے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا۔ اس بیٹی کا واقعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ، سلام کہتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ اب مجھے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا حالت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گمرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔